یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو گھر سے نکلتی ہے اپنی بہن کی شادی کے لیے۔ راستے میں اس کو ایک بورڈ ملتا ہے اور وہ غلط ٹرن لے لیتی ہے۔ یہیں سے اس کی بربادی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جاتی تو آگے چل کے اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو گرمی بھی لگ رہی ہوتی ہے تو خود کو کول کرنے کے لیے اس نے اپنے کپڑے اتار دیے تو دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا اس کو ملتا ہے۔ وہ لڑکے کو کہتی ہے کہ میری مدد کرو، وہ اس کو گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کر دیتا ہے۔ لڑکی گاڑی ٹھیک کرا کے آگے نکلتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے لیتی ہوں، دونوں کی کمپنی بن جاتی ہے۔ دونوں راستے میں باتیں کرتی ہے۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ آہستہ آہستہ گندی باتیں کرنے پہ اتر آتا ہے، اس کے ساتھ بہت چیپ باتیں کرتے ہیں۔ لڑکی کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے اور اس کے چاقو نکال لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اب وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ لڑکی اسے جان چھڑوانے کے لیے بہانے ڈھونڈتی کہ کیسے اس سے میں جان چھڑواؤں۔ پھر اس کے دماغ میں خرافاتی آئیڈیا آتے ہیں۔ لڑکی ایک بڑا زور سے کٹ لیتی ہے۔ کٹ لینے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہے گاڑی میں۔ اس کا سیٹ بیلٹ جیک کا نہیں پہنا ہوتا تو جو جیک ہوتا ہے وہ گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور لڑکی گاڑی میں پھنس جاتی ہے۔ ڈیش بورڈ میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے۔ جیک جب لڑکی کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لڑکی مدد کے لیے پکارتی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ پھر وہ اگلے دن جیک اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ لڑکی مر گئی ہے جی رہی ہے، اور اس کے سامنے پانی بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ لڑکی اس سے پانی بھی مانگتی ہے، کھانا بھی مانگتی ہے کہ میری کچھ مدد کر دو، لیکن یہ سائیکو لڑکا ہوتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ لڑکی کو رات کو ٹھنڈ لگتی ہے، وہ گاڑی کے اندر اس کے پاس جو بھی سامان ہوتا ہے وہ سارا سامان باہر نکال دیتی تاکہ خود کو گرم رکھ سکے۔ ساتھ میں ایک چوہے کو مار کر اس کا ماंس پکا کر وہ کھا لیتی ہے اسی آگ پر۔ اگلے دن لڑکا پھر آتا ہے اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے کہ لڑکی ابھی بھی جی رہی ہے یا مر گئی ہے۔ ساتھ میں اس کا مذاق بناتا ہے اور اس کو ایک آری اور کچھ اور اوزار دیتے ہیں اپنا پاؤں کاٹنے کے لیے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم ڈیش بورڈ سے نہیں نکل سکتی تو اپنی ٹانگ کو کاٹ دو۔ اس کا موبائل اٹھا کر لے جاتا ہے اس کے تاکہ یہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکار سکے۔ اس کے موبائل کو توڑ دیتا ہے۔ لڑکی یہ سب برداشت نہیں کرتی، وہ مدد کے لیے چیختی ہے، پکارتی ہے، اور پھر اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں واقعی اپنا پاؤں کاٹ دوں، لیکن آخر اپنا پاؤں الگ کرنا آسان نہیں تھا تو وہ اس بات کو یہیں ختم کر دیتی کہ یہ میں نہیں کر سکوں گی۔ پھر اس رات اتنی بارش ہوتی ہے تو جیک پھر آ جاتا ہے اس کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد لڑکی کسی طرح کر کے آگے بڑھ کر جیک سے اس کی چابی کھینچ لیتی ہے گاڑی کی۔ اب جیک جو ہے غصے میں آ جاتا ہے، غصے سے آ کر باہر نکلتا ہے تو پولیس والے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ شاید پولیس والوں کو کوئی شک ہوتا ہے کہ ادھر کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ جیک پولیس والوں کو بھی اپنی باتوں میں لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے لفٹ دے دیں اور مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ پولیس والا اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکی کو بھی یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی مجھے نہیں کبھی بچا سکے گا۔ لڑکی جس طرف اس کی گاڑی الٹی ہوتی ہے اس طرف نیچے خشک ندی ہوتی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ اب پانی لڑکی کے اوپر تک آ جاتا ہے۔ لڑکی اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے کہ اب میں نہیں بچ سکتی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ گاڑی الٹتی ہے اور زور لگتا ہے، لڑکی کا پاؤں ڈیش بورڈ سے نکل آتا ہے۔ لڑکی آزاد ہو جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے۔ جیسے تیسے باہر نکل کے اسی گھر کی طرف جاتی ہے جہاں پہ جیک نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ غلط کیا ہوتا ہے۔ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس نے پولیس والے کو بھی باندھا ہوتا ہے اس کو، اور باقیوں کی بھی لاش اس کو ملتی ہے اور جیک بھی اسی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ لڑکی کسی طرح گھر کے اندر آتی ہے اور وہاں پہ ایک لڑکی کو بندھا ہوا دیکھتی ہے جو کہ زندہ ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے اس کو چھڑانے کی، اتنی دیر میں جیک اس کمرے میں آ جاتا ہے۔ لڑکی خود کو چھپاتی ہے۔ اس کے بعد لڑکی اور جیک میں لڑائی ہوتی ہے۔ لڑکی جیک کو مار دیتی ہے اور دوسری لڑکی کو جو بندھی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھڑا کر لڑکی اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور لڑکی پھر جیک کو کہتی ہے کہ اب تم ترسو اور تڑپو اپنی موت کے لیے، اور اس کو زندہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اگلی کہانی کے لیے سبسکرائب کریں۔